اس کے بعد جھوٹے نبی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا بھی مقابلہ کیا، لیکن صرف ایک چیز کی اتنی برکت ہوئی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کے معرکے پر بھیج دیا۔ جہاں جہاں سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے تھے، جس علاقے سے گزرتے تھے، اس علاقے والے جو لوگ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ چونکہ اللہ کے نبی نہیں رہے لہذا دین ختم ہو گیا، ان کا ذہن فوری طور پر بدلتا گیا کہ نہیں، یہ دین تو باقی ہے اور اس دین کے لشکر بھی رواں دواں ہیں۔ ایک یہ فائدہ ہوا۔ دوسرا، جو لوگ بغاوت کرنے کی سوچ رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے جو خلیفہ ہیں، چونکہ وہ ابھی نئے نئے بنے ہیں، ان کا اتنا کنٹرول نہیں ہے، تو ہم بغاوت کر دیں گے، جب اس لشکر کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی کہ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ خلیفہ ابھی کمزور ہوگا، مسلمان کمزور ہو گئے ہوں گے، لیکن یہ تو مسلمانوں کا لشکر پھر بھی جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے مسلمان کمزور نہیں ہیں، ہم بغاوت کریں گے تو مارے جائیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو معرکے لڑے وہ جھوٹے نبیوں کے ساتھ تھے۔ ان میں سب سے بڑا جو معرکہ تھا یا سب سے زیادہ سخت جو لڑائی تھی وہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی تھی۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی اس وقت کی جو لشکر کی تعداد تھی، سب سے زیادہ لوگ اس مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جو گئے تھے شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک عورت بھی تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور بھی 2-3 جھوٹے نبی سامنے آئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا بھی کلا کما کیا، اور جو لوگ زکوٰۃ دینے کے منکر سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو جب جاتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ ایسے نہیں ہو سکتا، مسلمان کمزور نہیں ہوئے، مسلمانوں کا خلیفہ کوئی کمزور آدمی نہیں ہے، مسلمانوں کا خلیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت یافتہ غلام ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ 40 دن کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مہم پر گئے تھے اس کو فتح کر کے واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنا نائب بنایا اور خود اسلامی لشکر کی قیادت کرتے ہوئے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ یہیں رہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سال اور کچھ ماہ ہے۔ ان 2 سالوں کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ایک ایسی مضبوط اور پختہ بنیاد فراہم کی کہ بعد میں کم از کم یہ جو 2-3 فتنے اٹھے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کام ایسا کر دیا تھا، یوں تو سارے ہی کام سنت کے مطابق تھے، لیکن جو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ والا لشکر روانہ کیا ساری دنیا پر رعب چھا گیا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی، لشکر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی لاج رکھی، اللہ رب العالمین نے اتنی کامیابی عطا فرمائی۔ آج اگر ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ رب العالمین
ہمیں بھی ویسے ہی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔